بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو فال 2019 سیمسٹر نمبر 2 کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو سفرنامہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مسافت طے کرنا، سیاحت کے لیے نکلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا۔ اردو زبان میں یہ لفظ عربی سے مستعار ہے اور انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو عربی میں اس کے معنی ہیں۔ اردو کی طرح فارسی میں بھی یہ لفظ عربی سے لیا گیا۔ فارسی میں بھی اس کے معنی مسافرت، سیاحت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے ہیں۔ یہ تو معنی ہے لفظ سفر کے، لیکن ہم سفرنامہ کی بات کر رہے ہیں۔ اب سفر کے ساتھ نامہ کا جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی سفر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، نامہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لکھنا، فرمان یا تحریر شدہ عبارت۔ یہ اس کے عمومی لغوی معنی ہے۔ جیسا کہ آپ یہ لفظ عام طور پہ سنتے ہیں، روزنامہ، ماہ نامہ، نامہ بر۔ مرزا غالب کا ایک بڑا معروف شعر ہے نا کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام اٹھ رہی ہو اگر نامہ بر ملے۔ تو یہ لفظ نامہ جو ہے یہ لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی تحریر کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہ جو تھے اردو کے علماء، انہوں نے عربی سے لفظ سفر لیا اور فارسی سے لفظ نامہ لے کر سفر نامہ کی اصطلاح وضع کر لی۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفر نامہ دو زبانوں کے اشتراک سے وضع کی جانے والی ایک ترکیب یا اصطلاح ہے۔ دیگر اصناف ادب کی طرح سفر نامہ کی بھی کوئی باقاعدہ تعریف ہمیں نہیں ملتی، نہ تو اس کے اصول و ضوابط مقرر ہیں اور نہ ہی اس کے اجزائے ترکیبی کا باقاعدہ تعین کیا گیا ہے۔ مختلف ادیبوں اور نقادوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جس کا مختصراً ہم یہاں پہ جائزہ لیتے ہیں۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفر نامہ ایک بیانیہ صنف سخن ہے جس میں لکھنے والا چشم دید واقعات اور مشاہدات کو قارئین کے سامنے تحریری طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک عمومی اقدام اس کی تعریف کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چشمدید واقعات اور مشاہدات ہیں جو تحریری شکل میں
قارئین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ انکشاف تنقیدی اصطلاحات میں ابوالاعجاز حفیظ صدیقی سفر نامہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ آگے ان کی کوٹیشن ہے جو میں لفظ بلفظ آپ کو لکھواتا ہوں، آپ انورٹڈ کاماز میں اسے لکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، ایک سیاح جب اپنے جغرافیائی اور سماجی گرد و پیش سے نکل کر کسی دوسرے مقام پر پہنچتا ہے تو اسے وہ تمام چیزیں جو اس کے اپنے مولد اور منشا کے مانوس ماحول سے مختلف ہوتی ہیں، اختلاف ماحول اور اختلاف معاشرت کے باعث دلچسپ اور استعجاب انگیز نظر آتی ہیں، اور وہ باتیں جو مشترک ہوتی ہیں وہ اپنے اشتراک کے باعث دلچسپ معلوم ہوتی ہیں۔ وہ انہیں دوسروں بالخصوص اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے۔ ایسی تحریر کو ہم ادبی اصطلاح میں سفر نامہ کہتے ہیں، یعنی اردو میں سفر نامہ روداد سفر یا سفری تجربات و مشاہدات کو رقم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی نے اس کی یہ تعریف کی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سفر نامہ نگار جو ہے وہ دو باتیں اس کے لیے باعث دلچسپی ہوتی ہیں۔ ایک تو جب وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں کی معاشرت، جہاں کا ماحول اس کے اپنے وطن سے مختلف ہو، تو یوں اس کے اندر ایک حیرت کا، ایک استعجاب کا اور ایک انوکھے پن کا احساس اجاگر ہوتا ہے، جسے وہ دلچسپی سے دیکھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر اسے اس معاشرت میں کچھ ایسی باتیں نظر آئیں جو اس کے اپنے معاشرے سے، اس کے اپنے رہن سہن سے، اس کی اپنی تہذیب سے ہم آہنگ ہوں، تو یہ بات اس لیے باعث دلچسپی بنتی ہے کہ ہزاروں میل دور یہ چیز تو ہو بہو ویسی ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے، ہمارے وطن میں ہے۔ تو یوں وہ باتیں جو باعث اشتراک نہیں وہ بھی باعث حیرت بن جاتی ہیں، اور وہ باتیں جو باعث اشتراک ہیں وہ بھی باعث حیرت بن جاتی ہیں۔ تو انہیں وہ جب قلم بند کرتا ہے تو یوں سفر نامے کے لیے ایک مواد مہیا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید جو ہیں انہوں نے سفر نامہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، آپ لکھ لیجئے۔ یہ ان کی کتاب ہے اردو ادب میں سفر نامہ، اس کے صفحہ نمبر 52-53 پہ وہ لکھتے ہیں، فنی طور پر سفر نامہ وہ بیانیہ ہے جو سفر نامہ نگار سفر کے دوران یا اختتام سفر پر اپنے مشاہدات، کیفیات اور اکثر اوقات قلبی واردات سے مرتب کرتا ہے۔ اس صنف ادب کا تمام تر مواد موجود منظر کے گرد و پیش میں بکھرا ہوتا ہے، لیکن واضح رہے کہ سفر نامہ نگار صرف خارجی ماحول کا ہی مشاہدہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے بیانیہ کو مدلل اور اماجہت بنانے کے لیے بہت سی دوسری جزیات کو بھی سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ سفر نامہ نگار کی آنکھ جتنی باریک بین ہوگی، جزیات اتنی ہی تفصیل سے اس کے مشاہدے میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ڈاکٹر انور سدید صاحب کی جو تحریر ہے یا جو اقتباس ہے،
وہ ہمارے لیے اس لیے بہت اہم ہے کہ ڈاکٹر انور سدید نے اپنے پی ایچ ڈی کا مطالعہ جو ہے وہ اسی پہ انہوں نے غالباً کا یہ پی ایچ ڈی کا مطالعہ تھا. شاید یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مطالعہ ہے یا اردو ادب کی تحریکیں. بہرحال یہ دونوں بہت اہم کتابیں ہیں ان کی. اردو میں سفر نامہ جو ہے یہ بھی ان کی ایک اہم تصنیف ہے، کتاب ہے ان کی، جس میں انہوں نے سینکڑوں سفر ناموں کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا اور اس کے کا احوال ہمارے سامنے وہ لے کر آئے. تو ان کی مرتب کردہ تعریف جو ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے. انگریزی میں لفظ سفر نامہ کے لیے ٹریولر استعمال ہوتا ہے. ٹریولر TRAVELOGUE TRAVELOGUE ٹریولر. آکسفورڈ ڈکشنری میں ٹریولر کے معنی یہ درج ہیں: illustrated lecture, narration of expedition, illustrated lecture, narration of expedition, expedition EXPEDITION expedition. ایکسپیڈیشن کے معنی ہیں جرنی، سفر. اسی طرح کولنز کنسائز انگلش ڈکشنری میں لفظ ٹریولر کے معنی یہ درج کیے گئے ہیں: اے فلم، لیکچر اور بروشر آن ٹریول اینڈ ٹریولنگ. اب عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں ڈکشنریوں میں جو سفر نامہ کا متضاد لفظ ٹریولر انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ سفر نامہ کی جزیات، سفر نامہ کی تفصیل، سفر نامہ کی کیفیت، اس کی کمیت، اور سفر نامہ کا جو ایک مجموعی مفہوم اردو سفر نامے کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، یہ تعریفیں اس پر پورا نہیں اترتی. یہ سفر نامے کو محدود کرتی ہوئی تعریفیں ہیں، جبکہ اردو سفر نامہ میں کی تعریف کے حوالے سے جو تعریف ابوالاعجاز حفیظ صدیقی نے کی ہے یا جو ڈاکٹر انور سدید نے کی ہے، وہ دونوں تعریفیں اردو سفر نامے کی مکمل کیفیت کو ہمارے سامنے لے کر آتی ہیں. تو ان تمام تعاریف سے پتہ چلتا ہے کہ سفر نامے کی بنیادی شرط ہے. سفر نامے کی بنیادی شرط ہے. سفر نامہ نگار اپنی تحریر کا خود ہیرو ہوتا ہے، یعنی اپنی تحریر کا ہیرو بھی سفر نامہ نگار خود ہی ہے. وہ اپنے سفر کے تمام آلات اور طوائف اپنی ذات کے حوالے سے بیان کرتا ہے. چنانچہ اس کی تحریر میں آپ بیتی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے. یہاں میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات ہم سفر نامہ اور رپورتاج کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں. رپورتاج کے اسپیلنگ آپ لکھ لیجئے: REPORTAGE REPORTAGE رپورتاج یا رپورتاج. یہ ریز سے والا 3 نقطوں والا جو
یہ ہوتی ہے ریڑے زے زے، ریڑے زے یہ، جیسے یالا باری میں جو یہ استعمال ہوتی ہے وہ والی، کہ رپورتاج. تو ہم غلط فہمی سے ایٹ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ایٹ نہیں ہیں. رپورتاج جو ہے یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں رپورٹ لکھنا، رپورٹ مرتب کرنا. اب اصطلاحی معنوں میں رپورتاج سے مراد چشم دید آلات و واقعات ہیں یا چشم دید آلات و واقعات کی وہ رپورٹ ہے جو اگرچہ معروضی واقعات ہی پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن مصنف کا تخیل اور واقعات کے بارے میں اس کا موضوع ہی یعنی ذاتی، یعنی مصنف کا تخیل اور واقعات کے بارے میں اس کا جو ذاتی رویہ ہے وہ ان واقعات میں ایک بصیرت افروز معنویت اور ایک فکر انگیز فضا پیدا کرتا ہے. لیکن سفر نامہ کے برعکس رپورتاج میں رپورتاج جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ پروگرام یا تقریب یا کسی متوقع واقعے کے حوالے سے جو رپورٹ مرتب کی جاتی ہے اسے رپورتاج کہتے ہیں. محمد حسن عسکری اردو کے ایک نہایت اہم نقاد ہیں، خصوصاً جدید تنقید پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. وہ رپورتاج کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ان کی ایک کوٹیشن ہے جو آپ لکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ 1930 کے قریب یورپ میں سیاست اور معیشت کے ہنگامی مسائل نے ادبی مسائل سے زیادہ اہمیت حاصل کر لی تھی. بات کو آپ نے سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1930 کے قریب یورپ میں سیاست اور معیشت کے ہنگامی مسائل نے ابدی مسائل سے زیادہ اہمیت حاصل کر لی تھی. یعنی زندگی کے جو ہمیشہ رہنے والے مسائل ہیں، جو ابدی مسائل ہیں، وہ زیادہ اہم ہو گئے، وہ پس منظر میں چلے گئے. زندگی کے ابدی مسائل پس منظر میں چلے گئے اور سیاسی اور معاشیاتی مسائل جو ہیں وہ انہوں نے زیادہ اہمیت حاصل کر لی. افراط زر، ہٹلر اور مسولینی کے ہلاکت خیز ارادے اور 1936 میں اسپین کی خانہ جنگی جیسے مسائل نے ادیبوں کو وقتی اور ہنگامی مسائل سے اعتناق کرنے پر مجبور کر دیا. اعتناق میں نے توجہ دینے پر مبذول کر دیا. لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ کسی وقتی مسئلے پر بڑا ناول یا بڑی نظم لکھی جا سکے، اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ادیب بڑے ادب کی تخلیق میں رہیں اور روزمرہ سیاسی اور معاشی مسائل پر نہ لکھیں. یعنی ادیب کے لیے ہنگامی مسائل پر لکھنا بھی لازمی تھا اور اپنی تحریروں کو ادب بنانا بھی ضروری تھا تاکہ ان کی کوشش محض صحافت نہ بن جائے. ان دو رجحانات کی کشمکش یا ٹکر سے رپورتاج کی صنف وجود میں آئی. رپورتاج لکھنے والوں نے صاف قبول کر لیا ہے کہ ہم ادب تخلیق نہیں کر رہے بلکہ اپنے مشاہدات سنا رہے ہیں. چنانچہ رپورتاج ادب کی کوئی باقاعدہ صنف نہیں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رپورتاج انفرادی طور پر ادب کا درجہ حاصل کر لے. رپورتاج زمانہ حال میں محدود ہے،
اسے ماضی یا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں۔ رپورتاج میں تخیل ایجاد و اختراع کے لیے نہیں بلکہ واقعات کی ترتیب و تدوین یا تفسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رپورتاج ایک اخبار نویس کی رپورٹ سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ اخبار نویس کا اصل کام واقعات بیان کرنا ہے، ان کی تشریح و توضیح کرنا نہیں، لیکن رپورتاج میں واقعات کی معنویت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، بلکہ رپورتاج لکھی اس لیے جاتی ہے کہ جو واقعات آدمی کے مشاہدے میں آئے ہیں ان میں اسے کوئی سماجی یا انسانی معنویت نظر آئی ہے۔ چنانچہ رپورتاج میں اصل چیز واقعات نہیں بلکہ وہ معنی ہیں جو لکھنے والے نے واقعات میں دیکھے ہیں۔ واقعات تو اس معنویت کو قارئین تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رپورتاج نہ تو پوری طرح صحافت نگاری ہے نہ ہی خالص ادب۔ یہ رائے ہے محمد حسن عسکری کی رپورتاج کے بارے میں۔ پھر سفر نامہ اور رپورتاج میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سفر نامہ ایک خود اختیاری اور آزادانہ سیاحت کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، جبکہ رپورتاج، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ رپورتاج پہلے سے طے شدہ پروگرام اور اس کی ترتیب وار واقعات کی رپورٹنگ سے منسلک ہے۔ عزیز طلبہ، میرا خیال ہے کہ اس وضاحت کے بعد آپ سفر نامے میں اور رپورتاج میں جو ایک فرق موجود ہے اسے ملحوظ رکھنے کے لیے آپ نے سارے تعریفوں کو سمجھ لیا ہوگا اور آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ان دونوں کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھ سکیں۔ سفر نامہ اپنی تحریر میں خارجی عناصر کو اپنے جذبات و احساسات کی چاشنی دے کر بیان کرتا ہے، جس میں قاری بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اچھا سفر نامہ وہ ہے جس میں مشاہدے کی گہرائی، ثقافتی مطالعے کا سلیقہ، اختلافات کے باوجود بنی نوع انسان کی اساسی وحدت کا شعور اور اجنبی دیاروں کی زندگی کا ایسا صحیح تعارف شامل ہو جو مبنی بر صداقت ہونے کے علاوہ قارئین کے لیے دلچسپ، خیال انگیز اور بصیرت افروز ہو۔ پروفیسر افضل علوی کے سفر نامے دیکھ لیا ایران، یہ ان کا ایک اہم سفر نامہ ہے پروفیسر افضل علوی کا۔ دیکھ لیا ایران کے دیباچے میں ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، یہ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی ایک کوٹیشن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اچھا سفر نامہ وہ ہے جس میں داستان کی سی داستان ترازی، ناول کی سی فسانہ سازی، ڈرامہ کی سی منظر نگاری، کچھ آپ بیتی کا سا مزہ، کچھ جگ بیتی کا سا لطف، اور پھر سفر کرنے والا جزو تماشا ہو کر اپنے تاثرات کو اس طرح پیش کرے کہ اس کی تحریر پر لطف بھی ہو اور معلومات افزا بھی۔
یعنی ان تمام لوازمات سے مزین ہو کر جب اسے مرض تحریر میں لایا جائے تو ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ تحریر پر لطف بھی ہو اور اس میں ہمیں معلومات بھی حاصل ہوں، یعنی دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے، تحریر کا پر لطف ہونا بھی اور معلومات افزا ہونا بھی۔ جس طرح عزیز طلبہ چلنا پھرنا، دوڑنا روزمرہ کا معمول ہے ہمارا، اسی طرح سفر بھی زندگی کا معمول ہے۔ یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود آدمی قدیم ہے۔ سفر جو ہے یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود آدمی قدیم ہے۔ تحریری صورت میں سفر نامہ کی تاریخ کم و بیش 3,500 سال پرانی ہے۔ بطول رحمان مذنب کے دنیا کا سب سے پہلا سفر نامہ اپنی اصل حالت میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس کی ان کے کہنے کے مطابق اس کی نقول جو ہیں وہ مصر کے پروہت اپنے لیے، سلاطین، بیگمات، شہزادوں، شہزادیوں، امراء اور کم استطاعت لوگوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ رحمان مذنب کے بطول یہ نقول یعنی کاپیاں اس کی تیار کرنے کا زمانہ 1600 قبل مسیح اور 900 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، لیکن اس کا مواد 3,500 سال قبل مسیح میں مصر کے طول و عرض میں موجود تھا۔ رحمان مذنب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا ایک نسخہ موجود ہے جو انہیں جو بقول ان کے ڈاکٹر سر والس کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اس سفر نامے میں بقول رحمان مذنب کے فرعون کے سفر آخرت کا حیرت انگیز نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس طرح کے سفر نامے مجھے یاد پڑتا ہے کہ رحمان مذنب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا متعدد، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے متعدد سفر نامے دوسری زبانوں میں بھی لکھے گئے۔ عزیز طلبہ، یہ جو بیان ہے رحمان مذنب کا، یہ غالباً ڈاکٹر انور صدیق کی جو کتاب ہے اردو ادب میں سفر نامہ، اس کا دیباچہ انہوں نے لکھا تھا رحمان مذنب نے۔ اس کا مقدمہ جو ہے اردو ادب میں سفر نامہ کا مقدمہ جو ہے یہ رحمان مذنب کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کا بیان اپنی یادداشت کی بنیاد پہ پیش کیا ہے، تو یہ ان کے مقدمے میں یہ بیان موجود ہے جو انہوں نے اردو ادب کا سفر نامہ کے لیے لکھا تھا۔ جہاں تک اردو سفر ناموں کا تعلق ہے، اردو زبان و ادب کے ارتقاء میں ان سفر ناموں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ قدیم سفر نامے اس دور کی قیمتی یادگاریں ہیں جب ذرائع آمد و رفت کی کمی کے باعث دور و نزدیک کی مصدقہ معلومات جمع کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر کوئی شخص کسی بیرونی ملک کا سفر کر آتا تو اس سے سفر نامہ لکھنے کا تقاضا بڑی شدت سے کیا جاتا تھا۔ اردو کے بیشتر سفر نامے اس تقاضے ہی کے تحت
لکھے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ان تقاضوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسافر نے اس سفر کے دوران جو مشاہدات جمع کیے اور جو تجربات سمیٹے ہیں ان میں دوسرے لوگ بھی شرکت کر سکیں، یعنی دوسرے لوگ بھی ان تجربات و مشاہدات سے لطف بھی حاصل کر سکیں اور ان سے مستفید بھی ہو سکیں۔ قدیم سفر ناموں میں اس قسم کا استفادہ عام، یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ جو قدیم سفر نامے ہمارے ہاں جو ملتے ہیں کہ اس میں اس قسم کا جو استفادے کا جو عمل ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ بھی ان مشاہدات سے لطف اٹھا سکیں۔ تو یہ جو استفادہ عام جو تھا وہ کار خیر سمجھ کر سر انجام دیا جاتا تھا، اور سفر نامہ اس مقصد کے تحت لکھا جاتا تھا کہ آئندہ ان راہوں پر سفر کرنے والوں کو مناسب رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد اور متعدد دوسرے قدیم سفر نامہ نگاروں نے اس ذوق کے تجسس جو سفر نامہ پڑھنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتا تھا، اس ذوق تجسس کی تسکین بھی کی، اور اس میں قومی منفعت کا پہلو بھی شامل کیا، اور علمی، تہذیبی اور تمدنی معلومات کے علاوہ جغرافیائی طوائف، تاریخی واقعات، بود و باش کی معلومات کا بیش بہا خزانہ بھی پیش کر دیا۔ ذرائع آمد و رفت کی سہولت جو بڑھتی گئی، تو دنیا کی حدیں سمٹتی اور سفر کی مشکلات کم ہوتی گئی۔ چنانچہ دوسرے ممالک کے مطالعے، سیر و سفر اور مشاہدے کا رجحان بڑھتا چلا گیا، اور یوں ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی گئی۔ سیاسی روابط، معاشی روابط اور معاشرتی روابط کو ایک نئے انداز میں استوار کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ ترقی یافتہ ممالک کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے استفادہ اور رجحان فروغ پانے لگا، اور اسی تناسب سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی ممالک کا سفر کرنے اور واپسی پر سفر نامہ لکھنے کا رواج عام ہوا، اور یہ سفر نامہ لکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ اب جو سفر نامے معرض تخلیق میں آئے ان میں تاریخی، جغرافیائی اور تہذیبی معلومات کے علاوہ تاثرات کو ادبی اسلوب میں پیش کیا جانے لگا۔ یہ اہم بات ہے کہ اس سے پہلے جو سفر نامے ہیں وہاں جو تہذیبی یا ثقافتی یا جغرافیائی معلومات ہیں وہ محض معلومات کا ایک بیانیہ ہے، ان کے اندر وہ ادبی چاشنی کم نظر آتی ہے جس کی بنا پہ سفر نامے کو ادب کی صنف کے طور پہ گردانا جائے یا ادب کی صنف کے طور پہ مانا جائے۔ لیکن جوں روابط کا سلسلہ بڑھا، جوں سفر کی سہولتیں
عام ہوئیں، جوں جوں لوگوں کی رسائی دیگر ممالک تک آسان ہوئی، تو سفر نامہ لکھنے کا بھی رواج بڑھتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک ادبی چاشنی بھی وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی اس کے اسلوب کے حوالے سے۔ تو 20ویں صدی کے نصف آخر اور 21ویں صدی میں جو سفر نامے لکھے گئے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 1950 کے بعد اور اب سن 2000 سے لے کے 2020 تک کے عرصے میں جو سفر نامے لکھے گئے ہیں، ان میں ہمیں بعض اقدار جو ہیں وہ بہت کامن نظر آتی ہیں، بہت مشترک نظر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر سفر نامہ نگار نے دنیا کو اپنی نظر سے دیکھا۔ میں اگلے لیکچر میں آپ کو کچھ کتابوں کا حوالہ دوں گا، کچھ کتابیں آپ کو دکھاؤں گا بھی، کہ ایک ہی ملک کے بارے میں کئی سفر نامے میں مل جاتے ہیں۔ ایک ہی ملک کی سیاحت کو مختلف سفر نامہ نگاروں نے اپنے اپنے طور پر پیش کیا ہے، لیکن ہر ایک کا اسلوب، ہر ایک کی چشم مشاہدہ، ہر ایک کا انداز اور ہر ایک کے تاثرات جدا گانہ ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو یہ جو مختلف انداز ہیں، اس سے ایک تو ہمیں ان سفر ناموں میں جن ممالک کا یا جن تہذیبوں کا ذکر ہے اسے متنوع انداز میں سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرا اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے سفر نامہ نگار آہستگی سے ادیب بن گئے ہیں۔ یہ اہم بات ہے کہ جو شروع کے سفر نامہ نگار ہیں وہ محض سفر نامہ نگار تھے، وہ ادیب نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ نہایت خاموشی کے ساتھ سفر نامہ نگاروں نے اپنے اسلوب کی وجہ سے ادیب کا درجہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ایک تو بڑی تعداد میں سفر نامے لکھے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس صنف میں نکھار اور تنوع بھی پیدا ہوتا چلا گیا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سفر نامہ چونکہ چشمدید واقعات پر لکھا جاتا ہے، اس لیے سفر نامے کی ایک بنیادی شرط ہے، اور سفر کا سب سے قیمتی عنصر اس کی حرکت ہے۔ زندگی چونکہ خود ایک مستقل حرکت ہے، اس لیے سفر بھی زندگی ہی کا استعارہ ہے۔ ہم کہتے تھے نا، یہ لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا، سفر وسیلہ ظفر، کہ سفر جو ہے یہ آپ کے لیے ظفر مندی کا سبب بھی بنتا ہے۔ حرکت میں برکت، یہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا، حرکت میں برکت۔ تو سفر جو ہے یہ بھی حرکت ہی کا نتیجہ ہے۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرکت میں برکت، سفر وسیلہ ظفر، اور یوں سفر دراصل برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو جو ہمارے قدیم دانشور ہیں، جو قدیم علماء ہیں، وہ زندگی کو ایک ایسا سفر قرار دیتے ہیں جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔
انسانی زندگی میں سفر کی ضرورت و اہمیت سے کسی زمانے میں بھی انکار نہیں کیا گیا۔ پہیے کی ایجاد سے زندگی کے انسانی تصور میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ جب پہیہ ایجاد ہوا تو اس کے ساتھ ہی زندگی کے تصور میں بھی ایک تبدیلی آ گئی، اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کی سہولت حاصل ہو گئی۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ پہیے کی ایجاد 2700 قبل مسیح میں مصر میں اور 2500 قبل مسیح میں وادی سندھ میں پہنچ چکی تھی۔ اب انہی سالوں کے لگ بھگ پہیہ دار رتھوں کا استعمال بھی عام ہو گیا تھا، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انقلابی ایجاد نے نہ صرف زمینی فاصلوں کو محدود کر دیا بلکہ مزید ایجادیں معرض وجود میں لانے کے لیے بھی انسانی دماغ کو ایک مہمیز عطا کی۔ پتھر کے بعد جب دھات کا زمانہ آیا تو چپو کی ایجاد عمل میں آئی، اور یوں انسان نے دریاؤں اور سمندروں پر بھی حکمرانی حاصل کر لی۔ یعنی ہم انسانی تہذیبوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پہلا عرصہ ہمیں ملتا ہے، ہم نے داستان کے ضمن میں پڑھا تھا کہ پہلا عرصہ ہے اڈیوں کا، پھر پتھر کا، پھر دھات کا۔ تو دھات کو استعمال میں لانے کا جب سلیقہ انسان کو آیا تو اس سے پھر چپو کی ایجاد ہوئی۔ چپو کی ایجاد سے کشتی رانی کا فن یا ہنر انسان کے ہاتھ آیا، اور اس ہنر کی وجہ سے انسان نے دریاؤں اور سمندروں پر بھی حکمرانی حاصل کر لی، اور یوں مشرق و مغرب کی تمام اطراف انسان کی زد میں آ گئی۔ اس دور میں انسان جنگلوں اور پہاڑوں کو خیر باد کہہ کر میدانوں میں گھر بنانے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آبی گزرگاہوں کے کنارے جہاں کشتیوں کے ذریعے پہنچنے کی سہولت دستیاب تھی، وہاں پر تہذیبی زندگی کا بھی آغاز ہوا۔ اگر آپ تہذیبوں کا مطالعہ کریں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مصر کی تہذیب جو ہے وہ ہمیں دریائے نیل کے کنارے آباد ہوتی نظر آتی ہے۔ سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہوتی نظر آتی ہے۔ عراق، شام اور ایران کی تہذیبیں دریائے دجلہ اور فرات کے کناروں پر پروان چڑھی۔ تو یوں جو ہے وہ پہیہ اور چپو، ان کی ایجاد سے مختلف تہذیبوں کے آباد ہونے، معرض وجود میں آنے کے امکانات پیدا ہوئے، جو بعد میں امکانات کی حدوں سے بڑھ کر عملی شکلیں انہوں نے اختیار کی، اور یوں انسانوں کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کریں، ایک تہذیب سے دوسری تہذیب سے آشنا ہوں، اور پھر اپنے ان مشاہدات، تجربات اور تہذیب آشنائی کے عمل کو سفر نامے کی شکل دے سکیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ لیکچر میں اس سے آگے گفتگو ہوگی، اور آئندہ لیکچر میں بھی ہم اردو میں سفر نامہ ہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔